ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے۔ نیکیاں جو ہے نا سب چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے۔ نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میں سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ۔ باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے۔ نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں۔ مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں۔ کیوں؟ نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جنازہ سامنے سے گزر گیا، صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیا اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا، ظلم کیا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے، دونوں پر آپ نے کہا وجبت، یعنی واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ جو مسلمان گھر میں چھپ کر نماز پڑھتا ہے نا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے والوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ کیا ہم اگر گھر میں نماز ادا کرتے ہیں چھپ کر تو ہماری نماز ادا ہوگی یا نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ یا پھر میرا رب میرے سے خوش ہوگا یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ نیکیاں ایسے بھی ہے جس کو چھپ کر کرنا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسے بھی ہے جس کو ظاہر کر کے ہم کو نیکی کمانا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ کچھ نیکی چھپ کر کرنا ہے اور کچھ نیکی ظاہر کر کے کرنا ہے؟ یہ سب معلوم کرنے کے لیے چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں۔ ہاں، جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ۔ خیر، میں دو باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر۔ نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دے۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا۔ تم سب کے سامنے حاجی رہو، مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔
یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو۔ مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے، یہ روزے چھپ کر کے کرو۔ کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے۔ صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں، اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کریں۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، مسئلہ میں بتا دوں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم، قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ،
वरना देखने वाला समझ जाएगा कि ये अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम, मुहद्दिस आज़म, मुफक्किर आज़म मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए कि घर में छुपकर नमाज पढ़ना कैसा है और जाहिर करके नमाज पढ़ना कैसा है। देखिए बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि मस्जिद में नमाज को अदा नहीं करने जाते हैं और घर में छुप के नमाज अदा करते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम चल गया होगा, अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बयान को सुने होंगे, कि कुछ नेकियां ऐसे भी है जिसको जाहिर करके पढ़ना है और कुछ नेकियां ऐसे भी है जिसको छुपा कर पढ़ना है। देखिए अगर आप घर में छुप कर नमाज पढ़ते हैं ना, तो जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, फलाना नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा है वैसा है। और अगर आप उनके सामने नमाज पढ़ेंगे तो आपको तारीफ करेंगे और आपसे अल्लाह भी राजी होगा। तो देखिए बेहतर ये है कि आप घर में नमाज ना पढ़े, आप जाकर मस्जिद में नमाज अदा करें। तो कुछ नेकियां ऐसी भी है कि जिसको छुपा कर भी करना है, तो भी आपको मालूम चल गया होगा। तो देखिए जैसे कि बहुत सारे लोग सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, तो ये सब भी छुपा कर नहीं देना है, ये सब भी दिखा कर देना है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपका मेज़बान कारी तस्बीह आलम, मैं आपका हर मौके पे खिदमत करता हूं। तो मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे मुसलमान भाई जो कि नमाज में ये गलती करते हैं कि घर में छुप कर नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, कुछ लोग छुप करने क्या करते हैं, कुछ लोग जाहिर करके नहीं क्या करते हैं, तो फायदा किसमें है ये सब आपको अच्छे तरीके से मालूम चल गया। तो इस वीडियो को हर भाइयों तक शेयर कर दे ताकि उनको भी अच्छे तरीके से मालूम चल जाए कि नमाज किस तरह हमें पढ़नी चाहिए और कैसे अदा करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर अगली वीडियो में मिलते